السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں افطار وتھ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان کاظم رضا۔ ناظرین رمضان ابتدا الحمدللہ شروع ہو گئی، آج یکم رمضان ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ رب العالمین کے اس بابرکت مہینے میں نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ ابتدائی عشرہ رحمت ہی کہلاتا ہے کہ رب العالمین جو ہے وہ ندا آتی ہے کہ کون چاہتا ہے ان رحمتوں کو اپنی جھولی میں بھر لے، اور ہم ہر وقت جو ہے اس کی ثنا میں، اس کی حمد میں لگے رہتے ہیں، اور ہمیں پھر یہ تمام طریقے اور تمام فضائل جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ اہل بیت سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں وہ تمام راستے مل جاتے ہیں وہاں سے یہاں آگے تک پہنچنے کے کہ جس سے رب العالمین کی رضامندی ہمیں ملتی ہے اور برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ وہ ندا جو پوری عالم کے لیے ہے، کیونکہ رب جو ہے وہ سارے عالمین کا ہے، اور بس بات اتنی ہے کہ کون کیسے کیسے اس ندا کو سنتا ہے اور اس پر لبیک کہتا ہوا اپنے رب کی سمت چل پڑتا ہے، اور اس کے ایمان میں مزید پختگی ہو جاتی ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ، ہم اور پھر روح کی تربیت، اس میں کتنے عوامل شامل ہیں اور کون کون سی وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس سے روزہ رب العالمین کے لیے ہم اور زیادہ ثواب حاصل کریں یا اس کو اور زیادہ اسٹرینتھ دے دیں یا اس کو اور معتبر کریں۔ اور پھر وہ کیا چیز ہوتی ہے جہاں پہ کہیں کوئی نادانی یا غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر رب جو ہے وہ پھر معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ منادی ہوتی ہے کہ آؤ اور رحمتوں کو سمیٹ لو۔ آخر ان سب کو اگر ہم اس کی تفسیر جاننا چاہیں، اس کی تفہیم جاننا چاہیں تو پھر کہاں جائیں؟ اور ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اگر ان ماؤں کی گود سے ہماری تربیت ہوتی ہے جو اہل بیت کے در پر سے ہمیں پاتی ہیں، تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ ہمیں وہاں سے بھی تربیت ہوتی ہے، اور پھر ہمیں ایسے علماء کا ساتھ مل جاتا ہے کہ جن سے ہم ہر قسم کا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی تربیت بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ہدایت ٹیلی ویژن ہمیشہ سے ہدایت ٹیلی ویژن کی یہ کوشش کہہ لیں یا ہدایت ٹیلی ویژن کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اپنے ناظرین کو، ان بچوں کو، ان خواتین کو، ان بزرگوں کو وہ تمام باتیں جو عین دین کے مطابق ہیں، جس سے ان کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے، روح کی تربیت ہوتی ہے، وہ ان تک پیش کرے، چاہے کوئی بھی ایام ہو، کوئی بھی مہینے ہوں۔ ہر مہینے کا ایک اپنی پاکیزگی ہوتی ہے جو ہم یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ افطار وتھ ہدایت میں میں اتنا بڑا بوجھ اکیلے تو اٹھا نہیں سکتا، اور جب بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں میری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ہدایت ٹیلی ویژن کے چیئرمین مولانا قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب موجود ہوتے ہیں، جو کہ ہم سب کو ایک بہترین راستہ دکھاتے ہیں، اور بہت خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہم انہیں براہ راست نہ صرف دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آمد رمضان مبارک، استقبال رمضان مبارک، اور اب اعمال رمضان شروع ہو گیا دن، اور 30 دن کہاں چلے جائیں گے، کیسے گزر جائیں گے، کیسے گزارنے چاہیے، اس عشرہ رحمت میں کیا کرنا چاہیے، ناظرین بےتاب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ گھڑیاں اور یہ لمحات اور یہ ساعات اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے صحیح معنوں میں استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وجہ سے کہ ماہ مبارک رمضان ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنی بارگاہ میں ضیافت کا موقع دیا ہے، ہمیں مہمان ٹھہرایا ہے۔ زہ نصیب کجا بندہ آسی، اور کہاں پہ نور رحمت کا دریا، سبحان اللہ، واہ۔ اور یہ بندہ ضیافت پروردگار، اس ضیافت میں، اس مہمانی میں تمہیں اللہ اپنی ضیافت کے لیے بلا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، کتنی بڑی توفیق ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نصیب کر رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد اولیاء خدا کی عید، ہماری عید 30 دن کے بعد ہو جاتی ہے۔ اولیاء خدا جب ماہ مبارک رمضان کا نزول ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے، اولیاء خدا کی عید ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آمد پہ وہ ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، اور یہ ان کی ہوتی ہے کہ کاش یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ اس مہینے کی جو آمد ہے اس کا بہت زیادہ شرف ہے، بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، بہت زیادہ آنر ہے۔ اس مہینے میں شامل ہو جانا، اس کے بڑے بڑے آداب ہیں۔ ظاہر ہے آپ کسی عام آدمی کے پاس مہمان جاتے ہیں، اس کے آداب مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کسی عالم کے گھر مہمان جاتے ہیں، اس کے آداب مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پہ رہتے ہیں، اس کے آداب مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کسی فقیہ مجتہد کے پاس جاتے ہیں، اس کے آداب مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھنے کا آپ کا انداز اور ہوتا ہے، ہر بات کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ آپ کے اٹھنے کا انداز اور ہوتا ہے، جی، آپ کی گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے مجتہد کے پاس جاتے ہیں، اس دوران آپ کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں۔ آپ مہمان ٹھہر رہے ہیں اس اللہ کے، یہاں پہ بھی آداب ہیں۔ اس ان آداب کو لحاظ رکھنا مہمان کا کام بنتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کس قدر خوبصورت تعبیر ہے، انسان امیجن نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یعنی کیا ہے، کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے واجب کیا ہے روزوں کو، 7 پروٹوکول دیے۔ اگر تم ایمان والے تو تمہارے اوپر روزے واجب ہیں، صاحبان ایمان کے لیے۔ کس قدر دل نشین، دل آویز، خوبصورت، ایک بیوٹیفل جو ہے، یعنی اس کی جو آپ دیکھیں نا، کس طرح جو ہے نا اس کی آپ لب و لہجہ دیکھیں، خد و خال دیکھیں، نقش و نگار دیکھیں، آداب دیکھیں، ایٹیکیٹس دیکھیں، ہمیں بتانے کے لیے ہے۔ میں واجب یہ نہیں کرنے والا ہوں، لیکن میں اس طرح نہیں، میں اپنے بندوں کو بہت شان کے ساتھ بہت آنر ہے میرے نزدیک۔ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان کہہ کے خطاب کیا اللہ نے۔ جب بھی آپ کوئی چیز امپوز کرنا چاہیں تو آپ انفورسمنٹ کو استعمال نہ کریں۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ انفورسمنٹ کو اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ چیز امپوز نہیں ہوگی۔
آپ اپنی اتھارٹی کو اگر منوانا چاہتے ہیں تو زور اور جبر سے نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے، آپ اس کو خوبصورت لہجے کے ساتھ ہوگی، انداز کے ساتھ ہوگی۔ یہ اللہ نے طریقہ سکھایا ہے۔ واہ، یہ جو سٹائل ہے، اس سٹائل کو اگر آپ نے کوئی بات منوانی ہے تو اس کا طریقہ کار اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ کہہ سکتا تھا کوتب علیکم الصیام، جی رکھیں، کوتب علیکم الصیام، یہ کہہ دیا ہے۔ آپ لے لیں، چونکہ لوگ کال بھی بالکل۔ کرتے ہیں اور وہ اس میں السلام علیکم سوال ورحمۃ اللہ پوچھتے ہیں۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قاضر بھائی، میں فرانس سے محمد نواز بٹ عرض کر رہا جی ہوں۔ جناب، رمضان کی مبارکباد ہو آپ میں کو۔ معذرت چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں مغل ہوا ہوں، نہیں کوئی بات نہیں، جی جی سوال ہو سکتا کئی ہے۔ باتیں فرما رہے ہیں، اور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بڑا پیارا سا، بڑا شارٹ اینڈ سویٹ ڈاکٹر صاحب سے، کہ عبادات کے بعد دعا کرنا سنت ہے، بلکہ دعا عبادت کا پھل ہے یا مغز ہے کہہ لیں، مگر نسم لوگوں نے دعا کو ایک ہتھیار بنا لیا ہے، وہ ایسے کہ کوئی آفت یا مصیبت یا پریشانی آتی ہے تب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، راحت میں کبھی نہیں اس عظیم ہستی کو پکارتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر حالت میں خوشی ہو یا غمی، راحت ہو یا مشکل، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس پر میں ڈاکٹر صاحب سے متمس ہوں کہ وہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے، سب دنیا کو سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ بالکل بالکل، بہت اچھا ہے۔ اس کا ایک جو ہے نا وہ مقصد اس پروگرام کے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے شرعی جو سوالات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، روزے سے متعلق جو آپ کے مسائل ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مقصد تو یہی ہے کہ ہدایت ٹی وی ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے دینی لحاظ کے ساتھ، دینی لحاظ کے ساتھ، اسلامی لحاظ کے ساتھ، قرآنی لحاظ کے ساتھ، اور اس پروگرام کے ایک مقصد یہی بھی ہے کہ تاکہ انفارمیشن دی جائے پراپر انداز کے ساتھ۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ کویسچن بھی پوچھ سکتا ہے، کویسچن پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی کویسچن جو ہے نا باہر کیفیے، یہاں ہدایت کا جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم باہر کیفیے دسترخوان آل محمد ہے، سارے ہم اس سے جو ہے نا یہ استفادے کے لیے ہے۔ تو ہم یہ سب کو کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیں، ہم کوئی علم کل نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، معصومین علیہ السلام کی در کے گدا ہیں، وہاں سے جو کچھ ملا ہے ہمیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے بٹ صاحب نے جو یہ کویسچن کیا ہے، دیکھیں بڑا خوبصورت ہے کہ کسی جب انسان پہ دکھ کی گھڑیاں آ جائیں، جب انسان پہ مصیبتوں کے بادل جو ہے نا چھا جائیں، اس دوران تو دعا وہ بھی کرتا ہے کہ جو اسے نہیں جانتا ہے۔ ہم میں فرق ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں۔ دے ہر حال میں دعا، ہر حال میں دعا، دکھ میں دعا ہو، سکھ میں دعا ہو۔ یہ میں چیز آپ کو بتاؤں، مشکل جب بھی آتی ہے، جب بھی مشکل آتی ہے، یہ زبان جو ہے نا خود بخود دعا کا روپ دھار لیتی ہے، خود بخود، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مزاج جو ہے انسان کی، چونکہ ڈیزائننگ اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس لطف و کرم کے احسان اور اس کی خالقیت کے صدقے میں ہے، اس کی ڈیزائن اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے، چونکہ اس نے بنایا ہے۔ فطرت جو ہے انسان کی، فطرت الہی ہے انسان کی، خواہ مسلمان ہے خواہ نان مسلم ہے۔ دعا بھی جو ہے اس کا تعلق کوئی اسلام کے ساتھ فقط نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہونا چاہیے، ہر انسان دعا کرتا ہے، البتہ کچھ جان کے دعا کرتے ہیں، کچھ انجانے میں دعا کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے جان کے دعا کرنا اور ہم کون ہوتے ہیں دعا کرنے والے۔ اتنا خوبصورت جملہ امام سجاد علیہ السلام کا، پروردگار اگر تو مجھے دعا کا حکم نہ دیتا تو میں دعا نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ دعا تیری ذات میں دخل اندازی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
دعا تیری ذات میں اس وجہ سے جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو یہ کر دے، یا اللہ تو یہ کر دے، یا میں کون ہوتا ہوں کہ تجھے کہنے والا کہ یا اللہ یہ کر دے؟ میری بساط کیا ہے، میری مجال کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے تجھے میں کہوں؟ لیکن چونکہ تو نے حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری جو ہے نا وہ دعا کو قبول کروں گا، تو نے کہا ہے تو میں دعا کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ دعا بہت بڑا لطف پروردگار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا جو ہے نا، دعا کرنے والے لوگ، اللہ سے مناجات کرنے والے، اللہ سے راز و نیاز کرنے والے، یہ بڑے مقدر والے لوگوں کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ ہر ایک دعا نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک کی دعا نہیں کر ہی نہیں سکتا نا۔ دعا کو آپ لے لیں کام۔ بالکل، میں ایک سوال کرنے کی جسارت کرنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا کوشچن ہے یہ کہ جب کوئی دکھی فیلنگ ہوتی ہے، دکھ میں ہوتا ہے بندہ، تو سم ٹائم دعا کرنے کو بھی نہیں جی چاہتا اور ایون نماز کو بھی نہیں جی چاہتا، یہ کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا تعارف کرائیں گے؟ میں یوکشا سے بول رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے تو پھر آپ کو ریفرنس ضرور دے دیں گے۔ بہت شکریہ بالکل۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں افطار وتھ ہدایت۔ اس میں آپ نہ صرف ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا سوال، کوئی کنفیوژن آپ کو ہے، جیسے بہن نے اس وقت بہت ایسا ایک سوال کیا ہے کہ جو اگر انسانی فطرت کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق بہت ساری باتیں اس میں آتی ہیں، آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہدایت ٹیلی ویژن کی اپیل ہے جو 72 پاؤنڈ کے حوالے سے ون آف ڈونیشن ہے۔ اب تک 12 کے قریب مومنین ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ 786 مومنین انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جو ون آف ڈونیشن دیں گے۔ آپ اگر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات یا پھر رمضان کی مبارکباد دیگر ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں اس حوالے سے بھی کال کر سکتے ہیں۔ قبلہ کہاں سے، جہاں منقطع ہوا تھا سلسلہ وہاں سے شروع کریں گے؟ دیکھیں بہت اچھے، وہ یہ ہے کہ جو بھی کال کرنا چاہتے ہیں اپنے دعا کے سلسلے میں، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، یا اپنے کچھ مسائل ہیں جو شرعی لحاظ کے ساتھ ہیں، اس سلسلے میں بھی اگر کوئی کال کرنا چاہتا ہے، مثلا واجبات روزہ ہیں، مبطلات روزہ ہیں، جو ہے سفر انسان کو کرنا پڑتا ہے روزے میں، سونا ہے، جاگنا ہے، حالات ہیں انسان کے، تقاضے ہیں انسان کے، اس دوران جو ہے نا بعض بیماری ہے، لاچاری ہے، ایسی صورتحال میں بھی اگر کوئی کوشچن کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، کوشچن کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے انسان نہ فقط خود استفادہ کرتا ہے بلکہ جو سننے والے ہیں وہ بھی استفادہ کرتے ہیں۔ تو دوسری بات جو ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگ جب دیکھتے ہیں، ہدایت ٹی وی کی اپنی ضروریات ہیں، یہ جو آپ کو یہ نشریات جو پہنچتی ہیں، اس کے پیچھے کئی جو ہے نا وہ عوامل اور ہر لحاظ کے ساتھ جو ہے نا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، مختلف جو سیٹلائٹ اس میں انوالو ہوتی ہیں، اس کا کھانا پینا یا تو وہ پاؤنڈز کی صورت میں ہوتا ہے، یا ڈالر کی صورت میں ہوتا ہے، اور یا یورو کی صورت میں ہوتا ہے، اور تینوں قسم کے جو بلز ہیں وہ ہدایت ٹی وی برداشت کرتا ہے آپ لوگوں کے بیہاف پر۔ تو سارے مومنین کا فریضہ بنتا ہے کہ یہ جو ایام آتے ہیں خوشی کے، محبتوں کے، شفقتوں کے، سر پہ ہاتھ رکھنے کے، انہی میں تو آپ لوگوں کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کی ہمت اور آپ لوگوں کے شوق کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور اسی سے آپ کی جو جنریسٹی جس کو کہا جائے، کرامت کہا جائے، اسی سے پتہ بھی چلتی ہے۔ اس وجہ سے کہ اپنی خوشیوں میں اور اپنی برکتوں میں ہدایت ٹی وی کو بہر کیف یاد رکھنا جو ہے نا وہ ایک ضروری امر ہے۔ جب اس اپیل کا جو ہے نا نام سجیشن ہو رہا تھا اور جب دیکھا تو آپ نے بھی کہا، پھر ہم نے جو ہے نا 72 پاؤنڈ اس وجہ سے اس دفعہ رکھا گیا ہے،
یونیک جو ہے نا اس دفعہ ہم نے محرم کے ساتھ اس سلسلے کو جوڑا. کیوں جوڑا ہے آپ کال لے لیں تو میں بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام کاظم بھائی بیٹا تم کو مولانا صاحب کو اور پوری آپ کی ٹیم کو بہت بہت ماہ رمضان کی اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو مبارک فرمائے انشاءاللہ. بندہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، رونق سے آپ لوگ جزاکم لگا رہتا سارا دن کچھ کر نہیں سکتے بس ہم خدمت گزار ہیں اپنے مومنین کے انشاءاللہ. میری طرف سے بہت وعلیکم السلام انشاءاللہ. اللہ پاک بہت اچھا بیٹا تمہارا اتنا اچھا پروگرام ہوتا ہے. صبح کو تو میں نہیں کرتی، جو تمہارے پروگرام آتے اتنے شوق سے میں دیکھتی ہوں. پورے دنیا کی، پاکستان کی، ادھر کی ساری خبریں ہمیں مل جاتی ہیں تمہارے سے. اللہ تمہیں صحت تندرست جزاک اللہ بہن سلامت رہیں. بہت شکریہ. خدا یہ ہمارے بانی ممبران ہیں، حقیقت میں فاؤنڈرز ہیں ہمارے، یعنی جان جو ہدایت کی کہا جائے ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آ کے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہدایت ٹی وی کی جو ضروریات میں انہی دنوں میں خوشی غمی میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے. اور ہم نے جو 72 پاؤنڈ اس دفعہ رکھے، ہم 110 رکھ سکتے تھے، 92 رکھ سکتے تھے، 135 جو ہے نا مختلف آپشن تھے. اس دفعہ جو ہم نے اس سلسلے کو 72 کے ساتھ جوڑا ہے، چونکہ حالات بڑے دکھی ہیں، پوری دنیا پریشان ہے. کربلا انسان کے دیکھیں نا، کربلا درد بھی ہے، کربلا دوا بھی ہے، بالکل کربلا شفا بھی ہے. تاکہ وہ 72 کے نام سے 72 کے عدد پہ جب وہ آ کے اپنی ڈونیشن دیں گے تو صدقہ بن جائے گا، وہی درد شفا بن جائے گی، وہی درد دوا بن جائے گی. اس وجہ سے دکھی انسانیت کے اس دیکھتے ہوئے، ان بھوکے اور پیاسوں کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے کہ اس وقت جو ہے نا عالم میں کس صورتحال سے جو ہے نا گزرا ہے، اس وجہ سے ابھی تک الحمدللہ رب العالمین 12 افراد اس میں جو ہے نا وہ شامل ہو گئے. اور اس میں باقی جتنے بھی ہیں ان کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ پروگرام پہ بہر کیف یہ سلسلہ تو 24 آور چلتا ہی رہتا ہے. جب بھی آپ کو ٹائم ہو، لائیو پروگرام کے دوران ہو یا لائیو نہیں ہو، آپ کے جو نمبرز آ رہے ہوتے ہیں ہدایت ٹی وی پہ، اس پہ آپ فون کریں اور اس کے ذریعے اپنا جو ہدیہ ہے، ہدیہ آپ نے دینا ہے بارگاہ امام زمان میں. نہ مجھ پہ احسان کرنا ہے، نہ میرا آپ کے اوپر احسان ہے، نہ جو ہے نا وہ کسی پہ آپ نے اپنا ہدیہ پیش کرنا ہے بارگاہ ربوبیت میں، معصومین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیں. جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اس لائیو کال میں آپ کو ٹائم ملتا ہے اس میں ملتا ہے. نہیں، آپ جو ہے نا جب بھی چاہیں آپ ہدایت ٹی وی کی اسکرین کے اوپر جو ہے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ فون کریں اور اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو جو ہے نا اس کو پیش کر دیں. کہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری طرف سے ہدیہ ہے ماہ مبارک رمضان کی اپیل کا. یہ کو ہر روز نہیں دینا ہے آپ نے، اور پھر 72 کا عدد. میں اس چیز میں ان سارے حالات میں قبلہ ایک چیز اور بھی جو سامنے، سوال تو بہت سارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ کیونکہ کربلا سے لنک اس کا ہم نے دیا ہے اسی حوالے سے، اور پھر کوئی اتنی دور نہیں ہوتا کہ 2 مہینے 30 دن کے بعد تقریباً 70-72 دن کا ہی فرق ہوتا ہے. پھر اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو وہ جو آج کل ایک ہے کہ میں کیسے اپنے الفاظ اس کو لفظ دوں کہ وہ وقت کے جب آپ اپنے عزیزوں کے دفینے میں نہیں جا سکتے اس وقت، جبکہ انہیں پوری عزت و احترام کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور دنیا کو روک دیا گیا. اور پھر وہاں اگر ہم جاتے ہیں کہ جہاں پر ظالم سامنے تھا اور کوئی ساتھ نہ تھا اور ہر طرف جو ہے وہ اپنوں کی لاشیں تھیں اور سربریدہ جسم تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ گریا اور وہ سب کچھ اس کا تو ذرا بھی وہ احساس نہیں ہے. یہ تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے، اس کے اوپر ہم اتنے پریشان ہیں. تو اگر ہم دیکھیں وہاں سب کچھ ان مصائب کا سوچتے ہیں تو پھر تو وہ تربیت وہی نا، آپ جیسے کہتے ہیں کہ کربلا تو مکمل ایک تربیت ہے، نکلنے سے لے کر زندان یا زندان کے بعد جو ہے اس کے بعد حضرت امام زین العابدین اور پورا جو ائمہ ہیں، پوری ایک تربیت، ایک تحریک ہے
جو ہمیں یہاں تک لے کے آتی ہے. یہ سب ضرور اپنے ذہنوں میں ان باتوں کو ڈالا کریں, لے کے آیا کریں, اور جہاں سے یہ باتیں آپ تک پہنچتی ہیں وہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے, آپ کا اپنا فیملی ممبر ہے. آپ جیسے اپنے فیملی ممبرز کا احساس کرتے ہیں ویسے یہاں کا بھی کریں, کیونکہ آپ ہمارے فیملی ممبرز ہیں. یہاں سے تو ہدایت تو آپ کے ساتھ ہے ہی ہر قسم پہ. قبلہ بہن کے سوال. ہمیشہ جو ہے نا ہدایت کیا ہے, ہدایت کو بڑی سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے مومنین کو نہیں بھولتا ہے. ابھی کرونا کا سلسلہ آیا, ہدایت نے ان کی سپورٹ کے لیے ایک پورا اہتمام کیا ہے. بالکل الحمدللہ. ماہ مبارک رمضان آیا, ہدایت ٹی وی نے مکمل انتظام کیا ہے اپنے مومن. جتنی ہماری بساط ہے ہم اسی حد تک کر سکتے ہیں. ہم کو وہ پورا جو ہے نا وہ ہمارے پاس جتنی فنڈنگ ہوتی ہے ہم اسی اعتبار کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیج دیتے ہیں اس کو مختلف جہاں پہ یعنی وہ شہداء کی فیملیز, وہ یتیموں کی جو ہے نا اس کے جہاں پہ مستحقین ہیں ان تک جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ برابر انداز کے ساتھ کہ جو ایتام آل محمد ہے ان تک یہ آپ لوگوں کی امانتیں ہیں پہنچیں. پہلے ان کا اہتمام کیا, پھر ہدایت ٹی وی نے اپنے لیے کہا کہ اب ہدایت ٹی وی کو مشکل میں ہے, ہدایت ٹی وی مشکل میں تو ہدایت ٹی وی کبھی نہیں مانگے. ہدایت ٹی وی کو اگر جو ہے یہ مشکلات نہ ہوں فینا ہدایت ٹی وی کبھی نہیں مانگے, چونکہ ہدایت ٹی وی مشکل میں ہوتا ہے. اور یہ چونکہ پبلک کا ہے, کمیونٹی کا چینل ہے, 12 سال کمیونٹی کے چینل کو چلنا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بڑے بڑے چینل آئے, بڑے بڑے مالدار آئے, بڑے بڑے بزنس مین آئے, بڑے بڑے سب چیزیں آئیں, اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ سلسلہ دھڑام. اور اس کو روکنے کی کتنی کوشش کی گئی, اس کی سازشیں کتنی ہوئیں, اس کے سلسلہ جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا اس کو خرابی کی طرف لے کے جو ہے نا وہ یعنی ہر ایک. اس کے باوجود یہ چلتا رہا اور یہ چل رہا ہے الحمدللہ, بعد میں بھی چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اگر کوئی کہے کہ ہاں جی ہم جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ سازشیں کریں گے تو یہ جو ہے نا, نہیں, یہ نہیں رکنے والا. نہیں, ٹارگٹس دیے جاتے ہیں 2 مہینے میں بند ہو جائے گا, 3 مہینے میں بند ہو جائے گا. وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ اپنی سازشیں کرتے ہیں, اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. اللہ کی تدبیر جو ہے نا ہمیشہ وہ ہوتی ہے, وہی نافذ ہوا کرتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہم کہیں گے کہ جنہوں نے آج تک ہدایت ٹی وی کی سپورٹ کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمتوں سے نوازا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کے کام کے لیے, اللہ کے کاز کے لیے, اللہ کے اس مشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں چونکہ بات آ گئی تھی تو یہ بات جو ہے نا وہ ضروری تھی ہماری طرف سے کہنا کہ آپ اس کو جس قدر ہو سکے اپنی جو جنریسٹی ہے, اپنی کرامت ہے, اپنی بزرگی ہے, اس اعتبار کے ساتھ ہدایت ٹی وی کو جس کو 1 ممبرشپ کی 1.5 کی توفیق ہے وہ 1 دے دے, جس کو 5 کی توفیق ہے وہ 5 دے دے. کوئی اس میں جو ہے ناراض نہیں. ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے. اور یہ ان دنوں میں بھی اگر وہ اپنا یعنی سخاوت کا سلسلہ نہیں کریں گے تو پھر سال میں کون سے دن آنے والے ہیں کہ ان دنوں میں آپ لوگوں کو پکارا جائے کہ ہاں جی آ جاؤ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اہل دل معرفت رکھنے والے آ جاؤ. کب آئیں گے؟ یعنی ماہ مبارک رمضان کے جہاں پہ ایک سانس لینا کیا ہے آپ کی تسبیح بنتی ہے, آپ کا سو جانا عبادت بنتا ہے, جہاں پہ ایک واجب 70 واجب کا ثواب دیکھا جاتا ہے. ایک واجب مثلا آپ نے ایک مغرب کی نماز پڑھی, گویا آپ نے 70 مغرب کی نماز پڑھی ہے, یہ ہے اس کا ثواب, یعنی اس کا اتنا اجر رکھتا ہے. آپ ایک آیت پڑھتے ہیں, اللہ اس کا ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. جی تو ہدایت ٹی وی تو آپ لوگوں کے لیے خزانہ چھوڑ کے جا رہا ہے. خزانے جو ہے نا وہ اسی طرح کے تاکہ آپ آئیں اور ثواب کے جو دریا ہیں اس کو سمیٹتے جائیں. یہ ہے ہدایت ٹی وی چاہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, میں ایک اگر اجازت ہو قبلہ اسی میں بات جوڑ دوں. ناظرین میں نے قبلہ سے جب یہ بات ہوئی ہماری 786 کی تو میں نے قبلہ سے عرض کی کہ قبلہ اس کو 1000 ممبرز کر دیجئے اور جو ہے نا اس کی ڈونیشن بھی بڑھا دیجئے. تو انہوں نے فوراً کہا قاسم نہیں, اتنا بوجھ نہیں ان پہ, اور اسے کم کریں. اور پھر یہ 786 پہ اور 72 پاؤنڈ کے حوالے سے بات ہوئی. کیونکہ مجھ سے اگر پوچھیں جو میرے من میں ہوتا ہے کہ ہدایت ٹیلی ویژن کی اس چینل کے اخراجات تقریباً 50 سے 55 ہزار مہینہ ہیں, اس کو ہم دیکھیں تو یہ 6 لاکھ سال کے بنتے ہیں.
صرف رمضانوں میں ہمارے پاس ہدایت ٹیلی ویژن کے لیے، کیونکہ مومنین کا یہاں صدائے اہل بیت ہی ہے، صرف تربیت اہل بیت ہے، علی ولی اللہ کی آواز ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں، بزرگوں کے لیے چاہتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے لیے چاہتے ہیں، وہی ساری آواز ہے۔ تو یہ 6-6.5 لاکھ پاؤنڈ جو اس کا اخراجات ہیں پورے ایک سال کے، وہ صرف اور صرف ہمیں رمضانوں میں ہی ہم جمع کرا دیں، یہ نہیں کہ ہم دیں، وہ خود بخود اکاؤنٹس میں یہ جمع ہو جانے چاہیے کہ مومنین اگر یہ سوچیں کہ ہم نے ہمارے گھر کے اخراجات اتنے ہیں تو ہم اس کو جمع کرتے ہیں نا، تو اگر یہ 6-6.5 لاکھ جو اخراجات ہیں پورے سال کے اس چینل کے، اگر وہ صرف رمضانوں میں آ جائیں، اور ایسا بالکل ممکن ہو سکتا ہے، بہت کچھ ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جانتا ہوں چینل میں نے خود جو دیکھے ہیں کہ جو کئی ملین جو ہے نا وہ جمع کرتے ہیں، کئی ملین، 1 ملین کی نہیں بات کر رہا ہوں، مور دین 3-4 ملین وہ جمع کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہ ہیں، ہوتا ہے فقط یہ ہے کہ اپنی ریسپانسبلٹیز اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں۔ کل مجھے فون آیا ظاہر ہے کہ قم سے جو ہے نا وہ کہ 2 مہینے کی جو ہے نا بعض کی ممکن تنخواہیں جو ہے نا اس کی، ظاہر ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پہ۔ ایک آپ کو قم سے ابھی جو لائیو میں ہمارے بعد پروگرام آنے والا ہے، وہ بھی حرم مطہر سے، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر سے، اس پہ کتنے اخراجات، یعنی ایک کم از کم 7-8 آدمی تو ہوتے ہیں وہ لائیو کرانے کے لیے، سب لائیو ہوتے ہیں، پھر وہ جہاں پہ اس وقت بالکل بھی داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہوا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تعارف کرائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں پلیز۔ جی آپ آغا مرزوق بول رہے ہیں؟ جی جی آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل شکر ہے جی کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ، بس تھوڑا بہت بیماریاں ہیں، اللہ پاک صحت دے آپ کو، سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ بحق جی محمد۔ سب خیریت سے؟ بالکل شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا اس دن بیٹی نے فون کیا تھا نا، شاید آپ کو بتایا انہوں نے نا؟ ہاں جی مجھے بتایا جی۔ اچھا یہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ جو ہے نمبر 12 پر آ گیا ہے نا؟ جی 12 پہ آ گیا بالکل، تو اس کو 14 کر دیں۔ ابھی 14 کر دیتے، 14 ہی کا سایہ آپ پہ رہے انشاءاللہ، 14 کا سایہ آپ کے سر پہ اور بچے کے سر پہ، آپ کے شہید کے باپ ہیں انشاءاللہ، شہید کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے بہت بڑی توفیق دی ہے، بہت بڑی عظمت ہے آپ کی، ہمارے آپ جی اللہ پاک اللہ پاک انشاءاللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی صبر و اجر دیں انشاءاللہ بحق امام زمان انشاءاللہ۔ بہت شکریہ انشاءاللہ۔ علیکم السلام۔ شہید کے والد ہیں تو آپ سے بھی التماس دعا ہے کہ دعا کریں، آپ تو شہید کے والد ہیں جی۔ اور قبلہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں اسی یعنی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، قوم اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، فضول قسم کی جو ہے نا بعض کی اس پہ نہ رہے، بلکہ اس کو دیکھے، اس اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کرے۔ یہ جو ہے نا ہدایت جیسا جو پلیٹ فارم ہے، یہ کوئی آپ کو 5 سال 7 سال 10 سال میں نہیں ملنے والا ہے، یہ آپ کو صدیوں کے بعد اس قسم کا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ملتا ہے، صدیوں کی جو ہے نا۔ اس وجہ سے میں اس سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہدایت کو جو بھی نقصان پہنچانے، خواہ مولوی ہے خواہ نان ہے، جو بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے وہ فعل حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا تعلق جو ہے نا معصومین علیہ السلام کو اس مشن کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی ہے اس میں آ کے اس کو جو ہے نا اس کے سپورٹ کریں، اس کی جو ہے پروموٹ کریں، اس کے جو ہے نا نقائص بتائیں، اس کی خامیاں بتائیں، اس کی خوبیاں جو ہے نا اس کو بتائیں، اس کے مزید جو ہے نا نقائص بتائیں، اس میں فلاں چیز کی جو ہے نا امپرومنٹ جو ہے نا وہ چاہیے اس کے لیے۔ تو میں یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ میسیج آ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خود فون کریں، اور جو بھی جب بھی ان کو ٹائم ملے، اس جو 72 پاؤنڈ کی ہے اس کی 1 آف، اس میں آپ ایک گھر میں 1 ہیں 2 ہیں، جتنے آپ لینا چاہتے ہیں اس لے لیں، اور جو پروفیشنل حضرات ہیں میں انہیں یہ کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تاکہ اس فگر کو آگے بڑھائیں۔ اور یہ ہے جو آپ نے سجیشن دی ہے، بالکل اس میں جو ہے نا وہ 6 لاکھ پاؤنڈ کچھ نہیں ہے، اگر ایک قوم جو ہے نا وہ جمع ہو جائے کہ آپ جو ہے نا اس میں کوئی سلسلہ نہیں ہے پریشان ہونے کے، یہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اس مسئلے کو جو ہے نا حل کر دیتے ہیں، تاکہ آپ سارا سال سموتھلی جو ہے نا وہ پروگرام چلتے رہیں۔
تو یہ ہے یعنی کون سا چینل ہے کہ جو اس قسم کے یعنی آپ کو جو پروگرام دیتے ہیں قم حرم مطہر سے آ رہے ہیں، کربلا سے لائیو آ رہے ہیں، مشہد مقدس سے جو ہے نا، یہ آپ کا ہدایت ہے. اب وہ ہدایت جو ہے نا آپ کی بھی ہے، آپ اور اس ثواب میں آپ کتنا جو ہے نا وہ حصے دار بنتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ابھی پروگرام جو آ رہا ہے قم سے، جو حرم مطہر سے آ رہا ہے، بھی معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضہ مقدس سے آ رہا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے محبان ہدایت کے لیے کہ ان تعاون کے اس پیش نظر اس تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا پیغام جو ہے نشر ہو رہا ہے سایہ بی بی معصومہ سے. میں قطع کلامی اس کی ناظرین یہ دیکھیں کہ وہاں جہاں سے یہ پروگرام نشر ہوتا ہے ابھی خدمت میں بی بی معصومہ قم کے روضے سے یا مسجد جمکران سے، آپ یقین مانیں ہدایت ٹیلی ویژن واحد ادارہ ہے جس کے لیے وہاں پہ اجازت ہے. اور آپ کہیں مطلب مولا نے خود قبول کر کے خود بلا کر مولا نے تو اپنے دروازے ہر چیزیں جو ہیں وہ کھول دی، وہاں پہ سب کچھ جو ہے نا وہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ کریے آپ یہاں سے. نہیں ہم نے اس معیار کے دیے پروگرام کہ خود باقی بعض چینلز کے کل مجھے پتا ہے ادھر ہمارے سٹاف نے وہاں پہ کہ بعض جو ہمارے خود پریزنٹر ہیں ان کے فون نمبر دوسرے لوگ مانگ رہے ہیں، دوسرے ٹی وی والے. افسوسناک خبر ہے، بہت افسوس نہیں چلے ٹھیک ہے بارکب کوئی بات نہیں. تو اس میں یعنی مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے، یعنی ہم تو تیار کرتے آ رہے ہیں، یہ ہدایت ٹی وی تیار کرتا ہے، یعنی مغز تیار کرتا ہے، افراد کو تیار کرتا ہے. اور ہدایت ٹی وی ہوتا ہے بعد میں اگر فرض کیا کہ جس چینل پہ حقیقت میں وہ تعارف جو ہے نا خود ہدایت ہی کا ہوتا ہے، اگرچہ بعض نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں لیکن ہے ہدایت ٹی وی ہی وہ. تو یہ ہے کہ جہاں تک ہماری بہن کا تعلق ہے کہ دعا کرنے کا دل نہیں چاہتا، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو ہے نا بعض کی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ان کا دل اکتا جاتا ہے عبادت سے یا دعا کرنے سے. یہ بذات خود بہت بڑی یعنی اس کو جو ہے نا کہا جائے کہ شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہوتا ہے. لہٰذا اس کو چاہیے ایسی صورتحال میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ مصیبت آتی ہے، ہر مصیبت کی جو ہے نا بطن میں آسودگی ہوتی ہے. کوئی مصیبت جو ہے نا وہ نہیں آتی. ہم پہ تھوڑی مصیبتیں آتی ہیں، یہاں پہ اس ادارے کے اوپر تھوڑی مصیبتیں آئی ہیں. یہ ادارہ کل مجھے ایک آدمی نے فون کیا، میں نے کہا اس وقت ہدایت کے 5 بڑے سنٹر چل رہے ہیں، اگر یہ مصیبتیں نہ آتی تو یہ ایک ہی جگہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا سارے لوگ جو ہے نا ہوئے. ہم چوکنا ہوئے، ہم بیدار رہے، ہم خبردار رہے، ہم متنبہ رہے، جس کی وجہ سے آج 5 بڑے سنٹر چل رہے ہیں. صحیح ہے، اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے. مصیبتیں ہمیشہ رحمت کا جو ہے نا وہ پیغام لے کر آتی ہیں. مصیبت کو کبھی، شدائد مصائب کو کبھی انسان اپنے لیے زحمت نہ سمجھے. اللہ نے کوئی چیز بھی اس زمانے میں اس دنیا میں زحمت بنا کے خلق نہیں کی ہے. اب بس کسی چیز کو بھی جو ہے نا اللہ نے خلق نہیں کیا ہے، چونکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پہلی چیز بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم نے باہر کب جدھر بھی ہم بھاگ کے جائیں نا، بھاگ سکتے ہی نہیں ہیں، پھر واپس اسی کے پاس ہی آنا ہے. کہاں کوئی جگہ ہے جو اس کے علاوہ ہے؟ پھر جو آنا ادھر ہی ہے، ادھر ہی واپس آنا ہے، کسی جگہ نہیں. کس طرح دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ فرار ہو سکوں؟ نہیں. پھر کیا سلیقہ بتا، میں کہتا ہوں اس کا جواب اگر ایک ہی آپ کہا کہ اگر بندہ مومن اہل دعا کو متوجہ کیا نا، دعا کو متوجہ کرنے کے بعد کہا کہ پروردگار تو مجھ پہ، تو اگر اس جہنم جیسا بھی عذاب نازل کرے، کیف اصبر علی فراقک، میں تیرے فراق پہ کیسے صبر کروں گا؟ واہ، پھر سے سمجھائیے یہ بات، کیونکہ رب العالمین پلیز پھر سے اس بات کو سمجھائیے. یعنی یہ ہے کہ اگر جو ہے نا مثلا دعا کرنے کا سلیقہ بتایا مولا امیر المومنین نے، فرمایا کہ اگر اہل دعا کہے کہ پروردگار تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے تو مجھے جہنم میں ڈال دے، وَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِ،
تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو میں اس تیرے فراق سے کیسے صبر کروں گا؟ تیری اس جدائی سے میں کیسے صبر کروں گا؟ یہ دعا بھی کیا ہے؟ دعا سے فراق نہیں ہونا چاہیے، دعا سے جدائی نہیں ہونی چاہیے، ہر دم خواہ دعا کی قبول ہو۔ ایک چیز میں اپنے سارے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی دعا بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، بے شک کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ بعض دعائیں جو ہیں مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہیں، مصلحت ہے بھی جس کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی جو ہے نا کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اتنا مال دے دے، اتنا مال دے دے، اس کی نگاہ میں کیا ہے؟ مجھے اگر مال ملے تو میں ایک سینما بناؤں گا، صحیح؟ اللہ اسے مال نہیں دیتا ہے، گناہ جاریہ، صحیح؟ مال اسے نہیں دیتا تو یہ اس کے حق میں ہے نا، اس کی بے شک فیور اس میں کے ہے۔ حق میں، بے جی۔ شک کیا اللہ نے دعا اس کو رد کر دیا ہے؟ نہیں، اس دعا کو جو ہے نا یا اللہ تو مجھے یہ دے دے، ٹھیک ہے یہ دعا، لیکن تمہیں دینی نہیں ہے، دینا نہیں ہے، میں تمہیں مصلحت نہیں ہے، ابھی مصلحت نہیں۔ ایک بچہ فرض کیا 10 سال کا ہے، والدین سے اپنے جو ہے نا لڑنا جھگڑنا شروع کرتا ہے کہ مجھے جو ہے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، وہ روتا رہے نا، والدین اسے دے دیں گے؟ نہیں، یہ تو یہ بے وقوفی کر رہا ہے، یہ جو ہے نا وہ اس کو ہم موٹر سائیکل دے دیں گے، یہ کسی کو مارے گا، خود جو ہے نا وہ گرے گا، خود جو ہے زخمی ہوگا، کیونکہ والدین کو پتہ ہے اس کی مصلحت میں نہیں ہے، اس کی مصلحت میں ابھی اس کی ایج فیکٹر جو ہے نا اس میں نہیں ہے کہ اس کو ابھی ہم نہیں دے سکتے ہیں موٹر سائیکل لے کے دینا، حالانکہ وہ ممکن ہے ان کے پاس بہت مال ہو، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں لے کے دیتے ہیں۔ کیوں نہیں لے کے دیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ مصلحت نہیں۔ اسی طرح ہے بندہ خدا بھی، ہمیں چونکہ اللہ کی ان مصلحتوں کا نہیں پتہ ہے، ہم فیوچر سے آگاہ نہیں ہیں، ہمیں مستقبل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی آئیں بائیں شائیں جو ہے نا یہ شروع کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا۔ کتنی دفعہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کتنی دعائیں آپ نے کی ہیں، اور دعائیں قبول جب نہیں ہوئیں آپ کہتے ہیں شکر ہے وہ قبول نہیں ہے، اگر وہ ہو جاتی بعد میں جب میں شکر کرتا یا اللہ شکر تیرا، وہ قبول نہیں ہوئی، اگر وہ دعا قبول ہو جاتی نا تو یہ مصیبت تھی، مصیبت بن جاتی۔ کیا ہے؟ کتنی دعائیں ہیں آپ میری نگاہ میں بھی ہیں۔ اس وقت انسان کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، سارا دن عبادت کریں، روزے رکھیں، اس کے باوجود جو ہے نا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کوئی دعا آپ کرتے ہیں، ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے مخزون میں، اس کے لوح محفوظ پہ، اس کی بارگاہ قدسیہ میں محفوظ ہے، کوئی بھی انسان دعا کرتا ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، کوئی بھی انسان دعا کرتا ہے وہ دعا انسان کی قبول ہوتی ہے۔ اب وہ قبول کیسے ہوتی ہے؟ ایک دفعہ روایت میں حدیث میں ہے، قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندہ دیکھے گا ماشاءاللہ ثواب کتنا ہے، کس قدر زیادہ ثواب ہے، تو کہے گا کہ یا اللہ یہ کہاں سے آئے، یہ تو میں نے اتنے اعمال نہیں کیے تھے۔ فرمایا کہ یہ ان دعاؤں کا اجر ہے جو ہم نے مصلحت کی بنیاد پہ دنیا میں قبول نہیں کی تھی، اس کا اجر تمہارے لیے آخرت میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ بندہ اس وقت یہ کہے گا اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، یہ ساری کی ساری دعائیں مجھے آخرت میں اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہے؟ دعا جو ہے نا ہر دم انسان کی ہونی چاہیے، دعا سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کرے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، This is the promise of اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا ہے؟ تم دعا کرو استجب لکم، اور پھر فرمایا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت، یہاں اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے، جو میری دعا سے منہ موڑے گا میں اسے جہنم میں اوندا لٹکاؤں گا۔ قرآن ہے، یہ قرآن کہتا ہے ان الذین یستکبرون، اللہ کو بہت پسند ہے جو کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں، آپ مصلی عبادت بچھا لیں، آپ اپنے اللہ سے دست دعا بلند کریں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں،
اس کی عطائیں اس قدر ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دعا دی ہے. اگر وہ نہ دیتا، اس نے ہمیں زبان دی، ہم کیا دعا کریں؟ میں آج وہ 37 دعا ہے جس کی شرح ابھی ہم کر رہے ہیں صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی، 6 جلد کی اوپر جو ہے نا کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور 7 جلدیں اس کی زبور آل محمد کی انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ آئیں گی. اس پہ ہماری پلاننگ ہے، توفیق اللہ باللہ انشاءاللہ. تو اس میں مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں دعا میں جو شاکرین کے لیے ہے، شکر کرنے والے کو، کہا کہ انسان اگر ساری جتنی بھی دعا، جتنی بھی وسائل انسان استعمال کرتے، یہ کس کے ہیں؟ مجھے اللہ نے صحت دی، کس نے دی ہے صحت؟ اللہ نے دی. مجھے وجود ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ساری میں رات جو ہے نا عبادت کروں، کس کے صدقے میں؟ اللہ کی صدقے. روزہ رکھ رہا ہوں، کس کے صدقے میں؟ اللہ کے صدقے. فرماتے ہیں اس کے بعد، یعنی یہ ساری فرماتے ہیں اَفَبِلِّسَانِ هَذَا الْقَالِ أَشْكُرُكَ، کیا میں اس گنگی زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ زبان تو گنگ ہو جاتی ہے، تیرا شکر کہاں سے جو ہے نا ادا ہوتا ہے؟ لہذا یہ کبھی سوچنا نہیں چاہیے، کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ میں. یہ دیکھنا چاہیے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ نہیں محبت کرنے والا ہے. 700 سے زیادہ جو ماؤں کی محبت ہے جی، ایک ماں کی محبت کا انسان اندازہ نہیں کرتا. کہاں جائے 70 گنا، کہاں جائے 700 گنا. 700 گنا، بعض روایتوں میں 700 گنا ماں کی محبت سے جو ہے نا وہ زیادہ کیا ہے، سے زیادہ ہے، نہ 700 گنا ماؤں کی محبت، 700 گنا ماؤں کی محبت سے زیادہ وہ تم سے محبت کرتا ہے. ماں کا برداشت کرتی ہے کہ بچہ پریشانی میں رہے، بچہ لاچاری میں رہے، بچہ مصیبت میں رہے. اللہ کا برداشت کرتا ہے، اللہ بھی تو نہیں چاہتا ہے. لیکن بعض جو ہے نا درجات کی بلندی بغیر انسان کے مصائب اور شدائد کو برداشت کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک انسان او لیول کا وہ سختی کا ٹیسٹ برداشت نہیں کرتا ہے تو اے لیول پہ نہیں جاتا ہے. اے لیول کی سختی کی برداشت نہیں کرتا ہے تو گریجویشن کی طرف نہیں جاتا ہے. گریجویشن کی جو سختی اور پین ہے اس کو برداشت نہیں کرتا تو پوسٹ گریجویشن کی طرف نہیں جاتا ہے. پوسٹ گریجویشن کی جب تک وہ جو ٹیسٹ ہے پینفل، وہ لمحات اس کو برداشت نہیں کرتا ہے تو ڈاکٹریٹ کی طرف نہیں جاتا ہے. ڈاکٹریٹ کا وہ ایسے، اس کا ڈیزرٹیشن اور اس کا لکھنے کے لیے ساری رات میں، بعض کا جب ہم لوگ لکھ رہے تھے میں کہتا تھا یا اللہ یہ 24 آور کا دن بنا دے. جی اس کو چونکہ زحمت کرنی پڑتی ہے، مشقت میں انسان رہتا ہے، جیسا رہا ہوتا ہے. اچھا اس وقت اس کے بغیر جو ہے نا انسان نہیں ہو سکتا. یہ انسان کو جو پین ہے اس کا ٹیسٹ لینا ہوگا. اس کے بعد کیا ہے، اگلے مرحلے میں جائے گا. ڈاکٹریٹ کے بعد پھر وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی طرف جائے گا. کوئی مرحلہ بھی انسان کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے نہیں گزرنا پڑتا ہے. ہر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں انسان کو پین فل وہ لمحات جو ہیں گزارنا پڑتے ہیں، تب جا کے وہ اگلے مرحلے میں آتا منزل ہے. کو پہنچتا کوئی ہے. ٹیکے نہیں رکھے ہوئے ہیں اللہ نے کہ وہ لگ جائیں اور ہر مشکل کے بطن سے جو ہے وہ راحت اور نہ ہی کوئی ٹیبلٹس ہیں ایسی. یہ یہ آپ کو جو ہے زحمت کرنا ہوگی اور زحمت اٹھانا ہوگی. یارکشائر سے بہن آپ کو ایک مکمل اور مفصل جواب ملا ہے، اور آپ کی اس جواب میں کچھ مجھے جو ہے نا پریشانی شروع ہو گئی، کیونکہ قبلہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے روز وہ بندے کو وہ دکھایا جائے گا کہ جس کے اندر یہ وہ ثواب ہے جو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوئیں اس کی صورت میں آپ کو ملے ہیں، تو پریشان ہو گئی ہوں قبلہ، کیونکہ میں نے رب سے جو مانگا جب مانگا مجھے مل گیا. وہ دیتا ہے تو اور دیر سے بدیر سے، لیکن جو مانگا میرا. تو اب یہ تو گڑبڑ ہو گئی کہ میں پھر ذرا پریشان ہو گیا ہوں اس معاملے. یہ آخری کال لیتے ہیں، پھر ہم قبلہ اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تعارف کرائیں گے؟ جی تعارف کرائیں گے؟ جی فرمائیے. جی ہمارے عمران. جی جی بہن. جی میں عمران. جی آپ بولیے، فرمائیے کیا کہنا ہے. ٹی وی سے نہ سنیں، اس سے فون سے سنیں. آپ کچھ کہنا؟ جی 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 ہاں بتائیے. اللہ مبارک سب سے. اللہ پاک انشاءاللہ مبارک فرمائے. اچھا بہت بہت رمضان آپ کو بھی مبارک ہو. اب ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، کال نہیں لے پاؤں گا. لیکن پروگرام کیونکہ اب اس کے بعد جو پروگرام ہیں آپ بی بی معصومہ قوم کے روزے سے براہ راست دیکھیں گے. وہاں پر سے ہمیں اطلاع آ گئی ہے کہ ہماری ٹیم وہاں تیار ہے اور پھر وہاں کا پروگرام بھی شروع ہو جائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچا. کوشش کی کہ آج آپ اس نشست میں جو کچھ بہتر انداز میں بیان کر سکیں وہ آپ کے لیے بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہ ہمارا افطار وتھ ہدایت کا پروگرام لے کر. قبلہ کیونکہ وقت قلیل ہے تو دعا کریں، دعا کے ساتھ ہی ہم اختتام کریں تاکہ مومنین کو اور زیادہ بہتر. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ. پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنا، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے مخلصین خالصین اور شاکرین بندوں میں شمار فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ماہ مبارک رمضان کی برکتیں رحمتیں ان کا نزول ہم سب پہ فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات اور جتنے انسان اس وبا کی وجہ سے بیمار ہیں، پروردگار تیری رحمت کا ہم تیری رحمت واسعہ کا ہم سوال لیتے ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ دیتے ہیں. اس سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد.